अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के शोबा कानून के एक तालिब इल्म अरबाज़ नदीम उनका नाम है, और बेसिकली उनका जो ताल्लुक़ है वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से है। जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे वो काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उम्मीदवार हैं जो आइंदा इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें जो बरनाला से वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए चाहते हैं, और पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस सारे प्रोसेस में और जीत के अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ कर सकेंगे। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक स्टूडेंट और फिर साथ ही एक सियासतदान मतलब किस तरह से उन्होंने ये बात सोची, और इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में उन्होंने कैसे ये फ़ैसला ले लिया कि वो सियासत में आएंगे, इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और एक मुश्किल जो रास्ता है वो उसका इंतखाब करेंगे, और फिर आगे जाके चीज़ें उनके लिए किस तरह से साबित होती हैं, कैसे साबित होती हैं, वो जीतते हैं, हारते हैं, क्या होता है। तो ये सब बातें उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो आपको खुशामदीद यहाँ पे। थैंक यू मैम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने बात की इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है और आपने ज्वाइन किया, फिर अभी आप उसके जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये सफ़र कैसा था, और एक मेंबर होने से फिर एक जॉइंट सेक्रेटरी बनने तक का कितने साल लगे? बेसिकली मैम मैंने 2017 में जब स्टार्ट लिया था उस वक़्त मैं अपनी तहसील बरनाला का प्रेसिडेंट था इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का। एंड बेसिकली मेरे एरिया में देखा जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कोई इतना कोई ख़ास नाम नहीं है, ना ही तलबा का उस लेवल का इंटरेस्ट है उन चीज़ों में। सो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और बड़ी कम तादाद में थे हम। जो एक चीज़ जो मुझे तहसील प्रेसिडेंट से आज मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी तक लेके आई है वो थी कंसिस्टेंसी, कि आप अपने नज़रिए के साथ और फुल गोल ओरिएंटेड हो कि आपने ये काम करना है, बेशक उसमें टाइम ज़्यादा लगे, बेशक हालात क्या हैं, आपकी बरादरी किधर है, आपके मामलात किधर हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए जब अपने गोल की तरफ अपनी प्रॉपर आपकी होती है वो नज़र, तो देन ये चीज़ें मुश्किल तो होती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं होती। अच्छा अरबाज, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, स्टूडेंट के इश्यूज़ रिजॉल्व करने हैं, और जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो सियासी तौर पे थोड़े से एक्टिव होते हैं, तो वो कहते हैं हम स्टूडेंट्स के इश्यूज़ रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या समझते हैं, अभी तक आपने क्या देखा, स्टूडेंट्स के मसाइल हैं क्या और उनका हल क्या हो सकता है? बेसिकली स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि उनके पास नुमाइंदगी नहीं है। स्टूडेंट्स यूनियंस जो है वो एक्टिवली बहाल नहीं की जा रही। तो अगर तलबा की नुमाइंदगी होगी डिसीजन मेकिंग में, तो उनके इश्यूज़ वो ख़ुद ही रिज़ॉल्व करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा मसला तो मेरी नज़र में ये है। बाकी जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो मसाइल चल जाते हैं, मेरा इंस्टीट्यूशन है UAJ के, यहाँ पे हैं, कोटली वालों के अलग हैं, मस्त वालों के अलग हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तलबा के मसाइल का हल सिर्फ एक ही है कि जो तलबा यूनियन को बहाल किया जाए, तलबा यूनियन के इलेक्शन करवाए जाएँ और उनको नुमाइंदगी दी जाए। अरबाज, हम बारहा ये बात करते हैं कि तलबा यूनियन पे बैन हटाया जाए, वो बैन हट गया, गवर्नमेंट ने भी कह दिया, हमारे मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ बताई। तो अभी तक फिर स्टूडेंट्स एक्टिवली उस चीज़ को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सके, अभी तक इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जा सके, उसमें क्या चीज़ मसला अभी तक आ रहा है जो? देखें, इंतखाबात स्टूडेंट्स ने खुद ऑर्गेनाइज तो नहीं करने, हमने तो उन इंतखाबात में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। ठीक है, तो ये अगर गवर्नमेंट में जब बैन हटाया तो ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि वो इनको कराएं। अलबत्ता ये है कि अगर इसकी तरफ गवर्नमेंट नहीं जाती ख़ुद से, तो तलबा बहुत जल्द अपना रद्द-ए-अमल देंगे कि किस तरह से हमने इलेक्शंस करवाने हैं और इनको मजबूर करना है कि ये तलबा यूनियन के इलेक्शन करवाएं। अच्छा अरबाज, जैसे आपने बताया कि आप आइंदा जो इलेक्शंस होने वाले हैं आप उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये आपका फाइनल डिसीजन है या इसमें कोई चेंजिंग हो सकती है, नहीं हो सकती? और जब आपने ये डिसाइड किया तो क्या किस तरह का रिएक्शन था आपके इर्द गिर्द के लोगों का, आपकी पार्टी का, और आपके जो सीनियर्स हैं बाकी उन लोगों का? देखिए, ये डिसीजन जो लेना था ये तो आसान नहीं था, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे अपने लिए भी, और जो कुछ बहुत करीबी कोई 1-2 दोस्त हैं जिनसे मैं ये सारी डिस्कशन कर रहा था, तो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लिया। बहुत मुश्किल था, और शुरू में तो थोड़ी बहुत वो मुझे नज़र आई कि शायद फैमिली, घर वाले वो उस तक खुश नहीं थे। लेकिन सब ने फिर एग्री किया कि अगर तुम स्टेप ले रहे हो तो हम आपके साथ हैं। तो बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न थी वो यही थी कि हम जो तलबा हैं, देखें कोई भी जो ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिक्स होती है, कोई एक्टिविटी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है यूथ। ठीक है, इलेक्शंस कैंपेन यूथ चलाएगी, आपका सोशल मीडिया यूथ चलाएगी, आपके लिए नारे यूथ मारेगी, सारे कुछ वो नौजवान हैं वो सारे करेंगे। लेकिन जब आपकी जो एक तो किचन कैबिनेट है उसमें भी वो शामिल नहीं होंगे, फ्रंट लीड के जो आपके लोग होंगे उनमें भी नौजवान नहीं होंगे, तो हम नौजवानों को क्या फ़ायदा इस सारी सियासत का। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं
بے شک وہ سیاست ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ فرنٹ پہ آ کے لیڈ کریں. تو یہ میرا ڈیسیجن تھا. میں نے 10 سال لگائے ہیں طلباء تنظیم کے اندر. میں نے ISF سے سیکھا ہے, ایک تحصیل سے میں اب پاکستان کا مرکزی جوائنٹ سیکرٹری یہاں تک بنا ہوں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے جو ایک الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے اپنے پارٹی کے. اور آپ مجھے بتائیے گا کہ پارٹی کے لیے آسان ڈیسیجن ہوگا کہ وہ اپنے سینئر لوگوں کو سائڈ پہ کر کے ایک یوتھ کو, ایک نوجوان کو موقع دے, اور جو نوجوان بھی وہ جو ابھی بھی اسٹوڈنٹ لائف سے فری ہوا ہے, جس کی گریجویشن ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے, تو کیا اس سے پارٹی کے اندر مزید اختلافات نہیں ہوں گے یا پارٹی کے سینئر لوگ ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی آپ پہ اتنا ٹرسٹ کر سکے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ اس سے نوجوانوں کا اعتماد بحال ہوگا. آپ نے دیکھا اس وقت AJK کے اندر ہماری پارٹی کے جو حالات ہیں, اوور آل پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی AJK کی اگر بات کریں تو AJK کے اندر جو زیادہ پالیٹکس ہوتی ہے وہ برادری کی ہوتی ہے, اپنے گروپس کی ہوتی ہے. انسان جو ہوتا ہے اس کا ذاتی ووٹ بینک ہوتا ہے, تو اس پہ یہ چلتی ہے ساری. تو PTI کے پاس نہ تو اس طرح کے بہت زیادہ بڑے فگرز ہیں. ایک چیز ہمارے پاس وہ ہے, وہ کیا ہے, عمران خان کا نظریاتی ووٹ. تو اگر میرے جیسا ینگ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ تو ان لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا, ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اٹریکٹ کرے گی یہ چیز کہ یار ایک نوجوان بندہ جو عمران خان کا نظریاتی ورکر ہے, اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں, اس کے پاس کوئی بہت زیادہ سرمایہ نہیں ہے, وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو یہ چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کے لیے بھی اچھی ہے. اور جو فیصلہ ساز ہے, ہمارا پارلیمانی بورڈ ہو یا پارٹی کی قیادت ہو, ان کو بھی چاہیے کہ نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دیں. جہاں پہ آپ 33-35 حلقوں میں 30 ٹکٹس جو ہیں وہ دوسرے پولیٹیکل لوگوں کو دے رہے ہیں, تو وہاں پہ 3-4 نوجوانوں کو بھی دیں. اور اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ مائی کانسٹیٹیوئنسی, وہاں پہ تو 2 لوگ ہیں میرے علاوہ, بہت رسپیکٹیبل ہے میرے لیے, مجھ سے علم عمر تجربے میں ہر لحاظ سے وہ بہت آگے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو الیکشن ان دونوں نے بھی کبھی پہلے کنٹیسٹ نہیں کیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مجھ سے بہت زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں. ایون جو عمران خان کا نظریاتی ووٹ ہوگا وہ کسی بھی ایسے بندے کو نہیں پڑے گا کہ مطلب وہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے پارٹی پہ مشکل حالات آتے جاتے ہیں, جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے یا تو ڈرتے ہیں, اور جو ڈرتے نہیں ہیں وہ متنفر ہو جاتے ہیں ویسے ہی کہ جی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, یہ جی اتنی مار کھانے کے بعد, اتنا اسٹرگل کرنے کے بعد بھی ٹکٹ دیکھیں جی انہیں لوگوں کو مل رہا ہے. سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں اگر مجھے ٹکٹ دیا جاتا ہے تو یہ پارٹی کے لیے ڈیسیجن لینا مشکل تو ہوگا, لیکن اس کا بینیفٹ جو ہے وہ لازمی ہوگا. یعنی آپ پورے میں ہیں کہ اگر پارٹی آپ پہ اعتماد کرتی ہے تو لوگوں کا اعتماد آپ جیت لیں گے, ووٹرز کا اعتماد جیتنا آپ کے لیے آسان ہوگا, انشاءاللہ ایزی ہوگا. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک یوتھ کی اگر ہم بات کریں, ابھی آپ نے بات کی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایک جو بندہ ابھی بھی گریجویٹ ہوا ہے یا اسٹوڈنٹ ہے, یا اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا, اور پارٹیسپیشن کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں, ہمیں جو وہ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, وہ آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں, وہ آپ کیسے مینیج کریں گے, ایک اسٹوڈنٹ کیسے مینیج کرے گا؟ بیسیکلی اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو ایکٹیو پالیٹکس میں آنے کا جو ہے نا میں نے ارادہ کیا ہے کہ اگر مجھے بھی آ کے 7-5 ڈالے لے کے گھومنا ہے, ساتھ مجھے گن میں لے کے گھومنا ہے, یا ساتھ مجھے اپنے بڑے بڑے بل بورڈز لگوانے ہیں, لاکھوں میں خرچہ کرنا ہے, تو وہ تو آلریڈی لوگ کر رہے ہیں. وہ جو ابھی مجھ پہ کوئی کرے گا تو کل کو میرے پاس کوئی میری قلم میں اختیار آئے گا تو وہ مجھ سے پھر ایکسپیکٹ بھی کرے گا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں. اسی چیز کو چینج کرنا ہے کہ ہم بجائے ان وڈیروں کے یا ان چیزوں کو ہٹ کے نوجوانوں کو موقع دیں جو سمپل لائف جی رہے ہوں, سمپل طریقے سے اپنی کیمپین کریں, اور الیکشنز ون کرنے کے بعد بھی وہ سمپلسٹی کو جو ہے نا وہ اپنائیں. نہ کہ اگر جس بندے کا اتنا پروٹوکول ہوگا, اتنے اس کے لوازمات ہوں گے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک وہ ایسی عوام کا نمائندہ ہے جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہے. سو باقی رہی جو سورسز کی, تو اس میں الحمدللہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ الیکشنز کی بات ہو گئی, پارٹیسپیٹ کرنے کی بات ہو گئی, مجھے بتائیے منشور کیا ہے, آپ نے کرنا کیا, الیکشن آپ جیت جاتے ہیں, اور آپ کے پاس عوام کے لیے, لوگوں کے لیے, یوتھ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے؟ بیسیکلی ابھی تک جو پالیٹکس ہو رہی ہے NJK میں, وہ یہ ہے کہ ہر حلقے میں 2 سے 3 بندے ہوتے ہیں جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں, جن کے اندر مقابلہ ہوتا ہے. ایک جیتتا ہے تو وہ اپنے بندوں کے تبادلہ جات نزدیک کروا لیتا ہے, دوسرے کو دور پھینک دیتا ہے. اپنے لوگوں کی جو ہے وہ سڑکیں بنوا لی, گلیاں بنوا لی. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس حد تک ان اویئر رکھا گیا ہے کہ ترقیاتی بجٹ ہر حلقے کا آنا ہی آنا ہے, آپ کی روڈز, آپ کی گلیاں بننی ہیں. تو یہ آپ ہی کے سیاستدان جو آپ ہی کے ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں, انہوں نے آپ لوگوں کو اس حد تک وہ رکھا ہوا ہے کہ مطلب ان کی سوچ اس تک یہاں تک رہے کہ اگر اس الیکشن میں نے اس کو ووٹ دینا ہے تو اس لیے کہ یار میرا تبادلہ واپس ہو جائے.
تو ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز ختم ہو اور لوگوں کے اصل مسائل کیا ہیں ان کو وہ بتائے جائیں اور ان کا حل نکالا جائے. وہ اب آتے ہیں منشور کی طرف جو آپ نے سوال کیا تھا. منشور بیسیکلی کیا ہے کہ لوگوں کے اصل مسائل کیا ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ AJK میں آپ آل اوور دیکھ لیں, اسپیسیفکلی میرے ڈویژن اور میرے حلقے میں ہر بندہ, یہ کیونکہ نا ہر دوسرا بندہ, دوسرا بھی نہیں, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ باہر جائے, اس کو جہاں کا ویزا ملے وہ باہر جائے. تو یہ سارا برین ڈرین ہو رہا ہے. جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں میرے ساتھ کے کتنے تھے, میری 5 سالہ ڈگری ہے, جن کی 4 سالہ تھی وہ 4 سالہ کر کے UK جا چکے ہوئے ہیں. یہاں پہ ان کے لیے کوئی بزنس اپرچونٹی نہیں ہے, کوئی جاب اپرچونٹیز نہیں ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے اربوں کا جو بجٹ ہے وہ ایسے ہی اپنے فضول خرچیوں میں اڑا دیتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جن نوجوانوں کے نام پر یہ ووٹ لیتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی الیکشنز کیمپینز میں, ان کو انہوں نے کتنا بینیفٹ دیا ہے. تو میرا جو بیسیکلی پرپز ہوگا وہ یہ ہوگا, ایک تو کہ جو اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ یوتھ کے, ان کے لیے کیا ہوگا کہ ان کو کاروبار کے جو ہے وہ موقع مہیا کیے جائیں, ان کے لیے کاروبار کرنا آسان بنایا جائے اور گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. دوسری جو چیز ہے عام لوگوں کے لیے کہ آپ کے ایریا میں کون سے مسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی بھی نمائندے کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اگر میرے علاقے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور اس کی پیچھے وجہ کیا ہے, تو میں دیکھوں تو اس کے پیچھے گندا پانی ہے جو پینے کا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بجائے آپ روڈز بنائیں, گلیاں بنائیں, یہ بہت بن چکی ہیں, آپ نے بڑی بنائی, بہت مہربانی آپ کی. آگے جو نئے لوگوں کو موقع دیں تاکہ ان کی سوچ تبدیل ہوگی, ان کی جو ترجیحات مختلف ہوں گی. وہ یہ دیکھیں گے کہ یار ایک جو ہمارا لیڈر ہے وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کی قبرستان کی سڑک پکی کرا دی, ٹھیک ہے اس کی ضرورت تھی, لیکن جو آئے روز لوگ مر رہے ہیں بیماریوں کی وجہ سے, اس کا ریزن تو دیکھو نا. تم واٹر فلٹریشن پلانٹ نہیں لگا سکتے تھے. یہ ایک ترجیحات ہیں. اس کے بعد ہمارے جو جنگلات ہیں AJK میں, آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا جائے تو 45% جو ہمارا رقبہ تھا وہ جنگلات پہ مشتمل تھا, آج 42% ہے, اور یہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. تو جو نئے لوگ آئیں گے ان کی گلوبل وارمنگ, انوائرمنٹل ایشوز پہ بھی ان کا گرپ ہے, ان کا اس میں انٹرسٹ ہے, تو وہ ان چیزوں میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. اسپیسیفکلی اپنی بات نہیں کر رہا, باقی بھی نوجوان جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو, اس طرح کے اور بہت سارے ایشوز ہیں جن کو دیکھا جائے گا, کہ نہ کہ ایک ٹپیکل جو پولیٹیکل ہماری وہ سسٹم چلتا آ رہا ہے کہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں, کھمبا وغیرہ وغیرہ. بالکل ان چیزوں پہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے. اچھا مجھے بتائیے گا ایک آخری سوال کہ اسٹوڈنٹس کے لیے پالیٹکس کتنا مشکل کام ہے, اور کیا یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے اس طرف, کیونکہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ, ایک نارمل اسٹوڈنٹ کی اگر ہم بات کروں تو کیا وہی پریشر ہینڈل کر سکتا ہے, یا ایسا کوئی پریشر ہوتا نہیں ہے, یا آپ نے کیا فیس کیا؟ بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے پالیٹکس کرنا ناممکن تو نہیں ہے, لیکن مشکل کافی ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز, اپنی فیملی اور سب کے ساتھ چیزیں, اور جب بندہ ایک حد تک مینیج کر بھی لیتا ہے, اس کے بعد جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فضول کام ہے, یہ کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. تو بیسیکلی پالیٹکس جو ہے یہ ایک پراپر جاب ہے. آپ کو کبھی بھی آپ جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس جو فری ٹائم ہوگا اس میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر لوں گا, ایسے پاسبل نہیں ہے. تو یہ مشکل کام ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کی ڈٹرمنیشن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. مشکلات کافی ہوئی, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ شکر اللہ کا کہ ٹھیک رہے معاملات. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تھے ارباز جو بتا رہے تھے کہ فیوچر کے حوالے سے ان کے کیا پلانس ہیں, انتخابات میں انہوں نے حصہ لینا ہے. پر امید ہے کہ وہ اگر پارٹی کا اعتماد جیت جاتے ہیں تو پھر عوام کا اعتماد جیتنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا, اور اس کے بعد یوتھ کے لیے ان کے پاس کیا ہے, کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.